ہاں اب شاہد قاسمی آپ نے سوال کیا امیر العلماء کے بارے میں، ایک جملہ میں پہلے بولنا چاہتا ہوں اگر اس تک پہنچ سکو. یہ جو آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ ہے اس کے پلے؟ بھائی یہ امیر العلماء کی تربیت کا نتیجہ ہے. ہم نے علم بھی ان سے لیا، ہم نے رب محمد و آل محمد کی قسم عقیدہ بھی قبلہ سے لیا. کیا آج کے مولوی ایک سطر عربی پڑھنی نہیں آتی؟ علامہ فہمہ حجت الاسلام سے کم القاب پہ راضی نہیں. وہ مقام تھا ان ہستیوں کا. میرے قبلہ نے جتنی بھی زواریاں کی ہیں حتیٰ کہ حج تک بھی، ان کا جو کم سے کم سفر زیارت ہے وہ 4 مہینے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کم سے کم سفر. ہر زواری کے وقت محرم کربلا چیلم کم. حالانکہ پڑھنے والے تو یہ 2 مہینے ہیں، اسی میں تو کہتے ہیں اس میں زیادہ انکم ہے. وہ محرم بھی ادھر کرتے تھے، چیلم بھی ادھر کرتے تھے. اور جب یہاں سے چلتے تھے، یہ ممبر ہے شبیر کے غلاف میں ہاتھ چھوٹنے پہ خدا اور رسول 14 کی لعنت، گوشت چھوڑ دیتے تھے کہ میں کربلا پہنچوں میرے منہ سے گوشت کی بو آئے، مجھے حسین سے شرم آتی ہے. لیکن پھر مقام یہ تھا، پہلی زیارت پہ جب گئے نا راستے میں گوشت نہیں کھایا، یا پیاز کاٹ کے یا ابلی ہوئی سبزیاں. جب کربلا پہنچے خدام کتبے لے کے پہلے کھڑے تھے کربلا کے شہر کے باہر. جب قبلہ سے ملے ہاتھ چومے، رو کے کہا مجھے حسین نے بھیجا ہے کہ میرا وکیل آ رہا ہے. اسے کہو پہلے مہمان خانے میں آ کے یہ کھانے کھائے پھر میری زری پہ آئے. ہاں اور میں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی آج تو مولویوں کا معیار ہی یہی ہو گیا ہے، نماز سے حسین کو لڑانا ہے. میرے قبلہ کی موت سے چند دن پہلے کی تہجد قضا ہے. میں زندگی میں 1 بجے رات کے سوئے ہیں، 3 بجے بستر چھوڑ دینا ہے. پوہ کی راتوں میں بھی، سفر میں بھی قضا نہیں، بیماری میں بھی قضا نہیں. لیکن مجھے حسین کی عزت کی قسم خود 2 دن مجلس کراتے تھے. میں خود گواہ ہوں. بیٹھے ہیں مجلس میں، اذان ہو گئی ہے، بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. گھنٹہ نماز لیٹ ہو گئی ہے، بیٹھے ہیں. 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی، بیٹھے. ہاں یہ اور بات ہے، جو ہی مجلس ختم ہوتی تھی پھر پہلے مصلی پہ گھر بعد میں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اور میرا بچپنا تھا. خود قبلہ نے اس وقت کے جو نامور پڑھنے والے ہوتے تھے وہ سب آتے تھے پڑھنے. مولانا غلام حیدر کلو مرحوم پڑھ رہے تھے. میرا لڑکپن تھا تو مصائب انہوں نے پڑھا. میں بہت رویا تو مجھے دیکھتے رہے. مجلس سے اٹھتے ہی مجھے پکڑا، سینے سے لگا کہ بیٹا بس میں یہی چاہتا ہوں، عزادار بن جاؤ. تم اتنے بڑے عالم ہو جاؤ کہ فرشتوں کو پڑھانے لگو. اگر عزادار نہیں ہو تو تمہارے پلے ککھ نہیں، سمجھو مردہ چل رہا ہے. ہاں بس ان کی ایک بات عقیدے کی بتاتا ہوں اور میں بیان سمیٹتا ہوں. اس کو ذرا اونچا کرو. ہاں اب یہ دیکھو، یعنی میں ان کے عقیدے کا صلہ ہوں. 4 سال کا تھا کہ میں ان کے ساتھ پہلی دفعہ زیارت پہ گیا ہوں، جب مجھے نجف لے گئے. اور مجھے جب بھی میں بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج ہو رہی ہے. امام زمانہ کی قسم بالکل وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے. تو نجف جب پہنچے شاہ نجف کے دربار پہ، مجھے کہتے ہیں یہاں دہلیز پہ سجدہ کر. ہم نے یہ خالی لفظی عقیدے نہیں اپنائے، ہم تو پریکٹیکل سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. 4 سال کے بچے کا باانصار جو شعور ہو سکتا ہے میں نے ماتھا رکھا. مجھے آج بھی زاہد سلطان محسوس ہوتا ہے قبلہ کا یوں لرزتا ہوا ہاتھ میری یہاں آیا. اونچی آواز سے روکے گا، مولا میں نے تیری بے لوث وکالت کی ہے، صلہ یہ مانگتا ہوں یا اسے یہی موت دے دے یا اس کا سینہ علم سے بھر دے.
اب موت تو نہیں آئی. بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا. پلے پڑھیے پیچھے والے والوں. چونکہ قبلہ نے کہا یا اسے موت دے یا سینہ علم سے باہر. شاہ جی موت تو نہیں آئی، اس کا مطلب ہے دوسری قبول ہوئی نا. زندگی دے عمر روح عطا فرمائے. ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. اب تو بیکار ہے، آپ کی زندگی زیادہ عزیز ہے. مولا آپ کو خوش رکھے. اور مولا کے یہاں شاید کا آدمی کوئی عمر کا کوٹا محدود تو نہیں ہے کہ آپ کی لے کے مجھے دے. آپ کی بھی بڑی ہوگی، میری بھی بڑھا سکتے ہیں. 400 آدمی کا قافلہ تھا ساتھ زیارات پہ قبلہ کے. بیٹھے ہیں کربلا معلیٰ. عقیدہ بتانے لگا ہوں اس عالم ربانی کا. ہاں اللہ اکبر. کتابوں میں مل سکتے ہیں ایسے لوگ کہیں، وہ بھی کہیں. ہاں فرش پہ ناممکن ہے. تھک گئے ہو؟ ہاں میں تو سید زادی کی خواہش کا احترام کر رہا ہوں، ورنہ صبح نماز کے بعد آ کے بیٹھا ہے ہر کوئی. اب قبلہ کے پاس جمع ہے کافی لوگ. کوئی بتا رہا ہے میں نے آج یہ معجزہ دیکھا، میں نے آج یہ معجزہ دیکھا. میلسی کے علاقے میں ایک جگہ ہے حسین آباد، وہاں کے سید تھے، فوت ہو گئے، مولا ان کے درجات بلند کرے. بڑے متدین متشرع پڑھے لکھے پرانے زمانے کے فاضل تھے. سید ممتاز علی شاہ وہ بھی ساتھ تھے. جب 8-10 بندوں نے کہا نا میں نے یہ معجزہ دیکھا یہ معجزہ، تو ممتاز علی شاہ نے کہا اوے اپنی اپنی ہانکیں چلے جا رہے ہو، قبلہ سے تو بھی پوچھو کہ انہوں نے بھی کچھ دیکھا. اب سب نے با جماعت توجہ کی قبلہ کی. جی آپ نے کچھ دیکھا؟ فرمایا جو میں نے دیکھا تم میں سے کسی نے نہ دیکھا. جاگنا ذرا سننا کہ عالم ربانی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اچھا قبلہ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ ہم حسین کی نگری میں موجود ہیں. ہم اس کے حرم میں آ گئے ہیں. اب عوام تھی اکثر، انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کون سی بات ہے، ہم نہیں آئے، باقی ساری دنیا نہیں آئی. پر میں نہیں میری آنکھوں سے دیکھو نا. انہوں نے ایک مثال دی، ذرا جاگ کے سننا. کہتے ہیں یوں سمجھو ایک مسجد ہے، جامع مسجد، اس میں پیش نماز بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، کچھ نمازی نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ایک بھیگا ہوا کتا مسجد میں داخل ہو رہا ہے. اس کے قطرے صفوں پہ گر رہے ہیں، نمازیوں پہ گر رہے ہیں. نہ نمازی روڑا مارتے ہیں، نہ کوئی بچہ اسے کنکر مارتا ہے، نہ پیش نماز ہوشکارتا ہے. یہ خلاف فطرت نہیں؟ ہاں کہ بلا خلاف فطرت تو ہے. فرمایا خلاف فطرت چیز کو کہتے ہیں معجزہ. فرمایا ہم لوگوں کا ان کے حرم میں گھس جانا ایسے ہے جیسے بھیگا ہوا کتا مسجد میں آ جائے. جی سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علم و عمل کا نمونہ اور علامت تھے. یعنی ہمارا ان کے حرموں میں آنا ایسے جیسے بھیگا ہوا کتا مسجد میں آئے. نہ فرشتے ہمیں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، نہ حسین دھتکارتا ہے، نہ عباس ٹھکراتا ہے. ہم زری سے لپٹے کھڑے ہیں، حسین چپ ہے. یہی تو معجزہ ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا بس وقت ہی جائے گا؟